بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، مسلسل 2 جمعہ کے خطبے سے حج اور عمرے کے احکام و مسائل کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے. بہت سی باتیں تقریباً گزر چکی ہیں. اہم باتیں جو باقی ہیں میں آپ کے سامنے آج کے جمعہ کے خطبے میں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملی زندگی میں اسے لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیو، حج کے ارکان، عمرے کے ارکان کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں اور ان کی ادائیگی کیوں ضروری ہے، اس کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چونکہ ہم نے اس سے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم حج تمتع کا عملی طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے اور حج تمتع ہی کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی. حج تمتع میں سب سے پہلے میقات سے عمرے کی نیت کی جاتی ہے، اور جب انسان میقات پر پہنچتا ہے، احرام کی دونوں چادریں پہن لیتا ہے، اس وقت وہ احرام باندھنے کے بعد اللہم لبیک عمرتن کہہ کر کے نیت کر لیتا ہے. جو لوگ فلائٹ سے جاتے ہیں، ہم سب کے لیے یلملم ہے جو میقات ہمارے لیے، سب کے لیے فلائٹ میں آنے کی وجہ سے، فلائٹ میں جانے کی وجہ سے اوپر سے گزر جاتی ہے. لہذا ہمیں اس جگہ پر جہاں سے ہم فلائٹ سے گزر رہے ہیں، میقات پر پہنچنے والے ہوں، وہاں سے ہمیں لبیک عمرتن کی نیت کر لینی ہے. نیت کرنے کے بعد مسلسل جو بھی عمرہ کرنے والے ہیں وہ برابر تلبیہ پکارتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ مسلسل پکارتے رہنا ہے. مردوں کو زور سے بلند آواز سے پکارنا ہے. خواتین اور بہنیں جو عورتیں ہیں انہیں آہستہ سے پست آواز میں یہ تلبیہ پکارنا ہے. یہ کہاں تک؟ جب تک کہ آپ کو
ہوٹل تک نہ پہنچا دیا جائے، یعنی ہوٹل یہاں سے ڈائریکٹ آپ کو مکہ یعنی حرم کے اندر نہیں لے جایا جاتا، بلکہ پہلے چونکہ ٹور وغیرہ سے جاتے ہیں آرام کی غرض سے، پہلے ہوٹل پہنچایا جاتا ہے، ہوٹل تک آپ کو مسلسل تلبیہ پکارنا ہے، اس کے بعد کچھ آرام اور راحت کرنے کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ اب ہم حرم جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے، اور اسی دونوں چادروں میں آپ کو رہنا ہے، وہاں آپ فارغ ہو جائیے، اس کے بعد باوضو ہو جائیے۔ وہاں پر باوضو ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو طواف وضو کی حالت میں کرنا ہے، اور وضو کی حالت میں ضروری ہے اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے۔ سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن طواف کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے آپ باوضو ہو کر کے اپنے ہوٹل سے تیار ہو جائیں۔ پھر جب آپ ہوٹل سے نکل رہے ہیں، وہاں سے لے کر کے حرم کے دروازے تک آپ کو انٹری ہونی ہے، داخل ہونا ہے، اس وقت تک آپ کو یہی تلبیہ مسلسل پکارتے رہنا ہے۔ جو بھی حاجی، جو بھی عمرہ کرنے والے جائیں گے، ان کو مسلسل عمرہ کے لیے تلبیہ پکارنا ہے۔ اب حرم کے اندر اگر ہمیں اور آپ کو داخل ہونا ہے، بالکل قریب ہے کہ ہم دروازے میں داخل ہوں، وہاں تلبیہ اب روک دیں گے، اب وہاں تلبیہ نہیں پکاریں گے، اور بسم اللہ اللہ اکبر، اور جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے مسجد میں داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کر کے آپ حرم کے اندر داخل ہو جائیں۔ داخل ہونے کے ساتھ جس طرح سے ہم عام مسجدوں کے اندر تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، آپ کو وہاں پر عمرے کی نیت کر کے گئے ہیں، لہذا آپ کو وہاں پر 2 رکعت نماز ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ سیدھے آپ کو اس جگہ پہنچنا ہے جہاں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے، اور عملی طور پر ابھی جمعہ کے خطبے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کس طرح سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ تو آپ وہاں پہنچیں گے، حجر اسود کے بالکل برابر میں کھڑے ہوں گے، حجر اسود آپ کے بائیں کندھے کے بالکل مقابل ہوگا، اور اس طرف ایک گرین لائٹ جلتی رہتی، اور وہاں سے نشان بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ یہاں سے طواف شروع کریں گے، اور کل ملا کر کے 7 چکر ایک طواف کے اندر ہمیں کرنا ہے، 7 چکر لگانا ہے طواف میں۔ پہلے 3 چکر میں جس کو رمل کہتے، تیز چلنا، آپ تھوڑی سے اونچے پیروں کے ساتھ تیز چلیں گے، 3 چکروں میں اس کو رمل کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ مردوں کے لیے صرف خاص ہے، عورتوں کو نارمل چال چلنی ہے، چونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے حج کے ایام میں، خاص طور پر مطاف میں جگہ بھی کم پڑتی ہیں، اور بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو رمل کرنے کا موقع نہ ملے تو آپ وہاں پر بھی نارمل طریقے سے طواف کے 3 چکر، بقیہ 7 چکروں میں، تمام کے تمام چکروں میں آپ نارمل چال چل کر کے اپنے طواف کو مکمل کریں گے۔ طواف میں جب آپ شروع کریں گے حجر اسود سے، وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے 3 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اگر آپ کو حجر اسود کے پاس موقع ملا ہے تو آپ بوسہ لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، بغیر کسی کو چھیڑے، بغیر کسی کو دھکا مکی کرے، کسی کو پریشان کیے۔ اگر آپ آسانی کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں تو آپ بوسہ لے لیجئے، اور اگر آپ کے پاس ایسا موقع ہے کہ اتنی دوری پر ہے کہ آپ کے پاس ایک چھڑی ہے، آپ نے چھڑی سے حجر اسود کو چھویا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا، آپ نے اپنی چھڑی کو حجر اسود کے پاس لگایا اور اس کے بعد اسے چوم لیا، چھو لیا۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اس سے کوئی عقیدہ نہیں ہے، بس یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس، چونکہ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی چھڑی لے کر کے نہیں جا سکتا ہے، اور آج کے اس دور میں بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، خالی ہاتھ جانا چاہیے۔ تیسرا طریقہ، آپ کو جہاں سے موقع ملے طواف کرنے کا، آپ حجر اسود کے بالکل مقابل میں کھڑے ہیں، وہیں سے آپ اشارہ کر دیجئے، اور اس کے بعد اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ چکر شروع کر دیجئے۔ آپ پورے طواف کے دوران 7 چکر میں جتنی زیادہ ہو سکے آپ اپنی زبان میں، اردو میں، عربی میں، جس میں آپ کو دعائیں آئے، ذکر و اذکار آئے، آپ کرتے رہیے۔ کوئی مخصوص دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، احادیث کے اندر مخصوص دعائیں نہیں ہیں۔ مجھے کچھ بھائیوں نے بتایا کہ فلاں ٹریننگ کورس میں، کیمپ میں حالت یہ تھی کہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، فلاں جگہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، فلاں جگہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، طواف کے موقع پر یہاں سے گزرے تو یہ دعا پڑھنی۔
بہرحال میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ اس چیز میں خاموش ہے، قرآن و سنت کے اندر کوئی مخصوص دعا طواف کے تعلق سے نہیں ہے، صرف اور صرف رکن یمانی، جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے جو کہ نہایت آسان ہے اور ہم اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک بار پڑھیے، 10 بار پڑھیے، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ رکن یمانی کون سا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے حجر اسود ہے۔ آپ ایسے چل کر کے جا رہے ہیں، ایک کونا ہوا، یہ دوسرا کونا ہوا، یہ تیسرا کونا ہوا، اور یہاں سے لے کر کے پھر حجر اسود تک یہ چوتھا کونا، یہ جو کونا ہے اسی کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر کے حجر اسود کے درمیان آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ پڑھنی ہے۔ 7 چکر میں آپ ایسے ہی کریں گے، اور کوئی مخصوص دعا دوسری نہیں ہے۔ آپ اپنے جو بھی دعا مانگنا چاہیں، جو بھی دعا کرنا چاہیں، آپ مسلسل دعا پڑھ سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کرنا چاہیے کیونکہ بھیڑ زیادہ ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ ایسا کریں گے تو پھر ایک طرح کی شور اور ایک طرح کا ہنگامہ ہو جائے گا جو کہ شریعت کی خلاف ورزی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا آپ پرسنلی طور پر اکیلے آپ جو بھی دعا کر سکتے ہیں، جو بھی آپ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، جو بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی جلد ہی ایک ویڈیو دیکھا، بڑی عجیب بات دیکھی۔ دیکھیے، شریعت اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں عمرہ اور حج کا طریقہ بتاتی ہے، لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب و غریب ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نیا کریں، اور استغفر اللہ، حالت یہ ہے کہ اس کو کرنے کے بعد جو کہ غلط ہے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ ہم یہ ایسا کر رہے ہیں اور ہمارا قافلہ یہ کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا جو کہ عجمی ہی تھے، عرب کے نہیں تھے، عجم ہی کے تھے، ایک شخص دعا پڑھا رہا ہے اور اس قافلے کے ساتھ جتنے لوگ تھے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، سب وہی دعا زور زور سے دہرا رہے۔ یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، یہ صوفیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ نہیں تھا، صحابہ نے کئی عمرے کی، ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ لہذا اس طرح سے قافلے میں، گروپ میں بند کر کے اور جڑ کر کے ایک آدمی اللہ اکبر کہے، سارے لوگ اللہ اکبر کہے، ربنا آتنا ایک آدمی کہے، سارے لوگ کہیں، یہ غلط ہے۔ آپ پرسنلی طور پر جو بھی دعا کرنا چاہیں کریے، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے آپ کو، ہم سب کو اس چیز کی اجازت دی ہے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد، ایک چکر کہاں سے؟ حجر اسود سے لے کر کے حجر اسود تک ایک چکر، ایسے 7 چکر آپ کے مکمل ہوئے۔ اس کے بعد یہ رکن ہے حج عمرے کا پہلا رکن ہے، طواف عمرے کا سب سے پہلا رکن ہے۔ اگر آپ کا طواف فوت ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کو جہاں موقع ملے، مطاف میں یا اس کے پیچھے مسجد کے حصے میں، جہاں کہیں پر بھی، پوری مسجد میں آپ کو کہیں پر بھی موقع ملے، جگہ ملے، 2 رکعت نماز ادا کر لیجیے۔ یہ مسنون ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد آب زمزم پیجیے، پانی جتنا ہو سکے آپ پیجیے۔ اس کا بھی ثبوت موجود ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پیئیں گے یا بیٹھ کر کے؟ دیکھیے، مسنون طریقہ ہے، آپ کھڑے ہو کر کے پیجیے زمزم کا پانی، لیکن اگر آپ بیٹھ کر کے بھی پینا چاہیں تو زمزم پی سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ کا طواف اور اس کے بعد کی جو چیز ہے، یعنی کہ 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہاں تک آپ کا ایک رکن مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے سعی کرنے کے لیے چلے جائیں گے، صفا مروہ کی سعی۔ صفا مروہ کی سعی کس کو کہتے ہیں؟ دوڑنے کو، تیز لگا چلنے کو سعی کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ پر آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ صفا پر ہم کھڑے ہو کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العزت سے جو دل میں آئے دعا کریں۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے، اور اس کے آس پاس جہاں بھی آپ کو موقع ملے، بھیڑ ہو تو قبلہ رخ ہو کر کے آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں۔ آپ کو جو دعا کرنی ہے وہاں پر کر سکتے ہیں، کرنا مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کے بسم اللہ اللہ اکبر
ایک دعا جو چھوٹی سی مختصر سی جو دعا ہے وہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بہت مشہور ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں کچھ اور اضافہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ۔ یہ دعا ہمیں صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر کے آپ کو صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ صفا سے مروہ کے درمیان کچھ حصے پر گرین لائٹ لگائی گئی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے یہاں پر مردوں کو تیز چلنا ہے، عورتوں کو نارمل چال چلنی ہے۔ اس میں بھی وہی بات کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو، آپ آرام اطمینان سے چلنا چاہیں چل سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آسانی کے ساتھ آپ صفا سے مروہ پر پہنچ جائیے۔ یہ آپ کا ایک چکر ہوا، صفا سے مروہ ایک چکر ہوا۔ مروہ پر پہنچنے کے بعد وہی کام کرنا ہے جو آپ نے مروہ صفا پر کیا تھا، قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو کر کے دعا کیجئے، جتنی دعا ہو سکے دعا مانگیے، اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر کے وہی دعا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ کو مروہ سے صفا کی طرف چلنا ہے۔ یہ دوسرا چکر ہے، مروہ سے پھر صفا کی طرف، یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں چکر آپ کا مروہ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور ہر چکر میں وہی پڑھنا ہے، وہی کام کرنا ہے جو آپ نے پہلی مرتبہ کیا ہے۔ اس طرح سے 7 چکر ہوتے کے ساتھ آپ کی سعی مکمل ہو گئی، اور سعی مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمرے کے 2 ارکان ادا کر لیے۔ عمرے کے 2 ارکان، ایک طواف اور ایک سعی، 2 ارکان مکمل ہو گئے۔ اب آپ کے پاس صرف ایک کام بچا ہوا ہے، صحیح ہونے کے بعد اب آپ جا کر کے، چونکہ حج تمتع کرنا ہے آپ کو، اس لیے حلق اور تقصیر میں سے بال چاہے کٹوائیے یا بالکل منڈوا دیجئے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ حج کرنا باقی ہے تو لہذا آپ کتروائیے، تقصیر کرائیے، چھوٹے چھوٹے بال کر لیجئے، اور اس طرح سے حلق کرنے یا تقصیر کرنے کو یہ عمرے کا تیسرا رکن قرار دیا گیا۔ یہ عمرے کا تیسرا رکن ہے، اور تینوں رکن ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر ان تینوں رکن میں سے چاہے وہ طواف ہو، سعی ہو یا حلق یا تقصیر ہو، ان میں سے کوئی بھی ایک رکن فوت ہوتا ہے، اس آدمی کا عمرہ صحیح نہیں، پھر دوبارہ اسے عمرہ کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں گے، رکن فوت ہونے پر، رکن ختم ہونے پر پورا عمرہ یا پورا حج، جس کے حج کے ارکان ہیں ان میں سے کوئی بھی رکن فوت ہوگا، پورا کا پورا عمرہ اور پورا پورا حج دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 ارکان تھے عمرے کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ حلق یا تقصیر کرانے کے بعد ماں اور بہنیں اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے چوٹی کے جو پیچھے کے چوٹی کے حصے ہیں اس میں سے چند بال صرف اپنی کینچی سے کسی بھی چیز سے کاٹ دیں، بس یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، انہیں پورے بال کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی یہ تقصیر ہے، اور مرد کو بھی حج تمتع کرتے ہوئے تقصیر کرنا یہ بہتر ہے، چونکہ حج باقی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ کے 3 کام ہو جانے کے بعد آپ عمرہ مکمل کر چکے، عمرہ کے 3 ارکان مکمل ہو گئے۔ اب آپ جو احرام باندھے ہوئے تھے میقات سے، اب آپ اس سے آزاد ہو گئے، آپ نہا لیجئے اور احرام کو کھول دیجئے۔ اب آپ اپنے نارمل کپڑے میں آ سکتے ہیں، نارمل کپڑے جو بھی آپ لے کر کے گئے، جو یہاں پہنتے آپ وہاں پہن سکتے ہیں، اور تمام سلی ہوئی چیزیں، تمام پابندیاں جو احرام کی حالت میں تھی، جو پچھلے جمعہ کے خطبے میں پیش کی گئی تھی، وہ ساری پابندیاں ختم۔ اب آپ سارا کام کر سکتے ہیں، سب کام کر سکتے ہیں۔ کب تک کے لیے؟ 8 ذی الحجہ تک کے لیے۔ 8 ذی الحجہ، جس کو عربی زبان میں یوم الترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کا دن آیا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ کو فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد تیار ہونے کے لیے پہلے آپ غسل کر لیجئے، نہا لیجئے، اس کے بعد خوشبو لگانا ہے تو پہلے ہی اپنی باڈی پر، اپنے جسم پر لگا لیجئے، اس کے بعد احرام کی دونوں چادریں اوڑھ لیجئے، اور اس کے بعد اپنی ہوٹل سے، اپنی جگہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا کے لیے روانہ ہو جائیے، اور مسلسل تلبیہ پکارتے رہیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ کو ہوٹل سے مینا تک برابر مسلسل پکارتے رہنا ہے، اور ظہر تک آپ کو مینا میں پہنچ جانا ہے۔ ظہر کے وقت پہنچ گئے، ظہر کے زوال کے بعد ہی پہنچے، آپ ظہر اور عصر کی نماز کو قصر کر کے پڑھیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو
مینا میں اپنے خیمے میں جہاں آپ کو ٹھہرایا جائے گا، جو آپ کا معلم ہوگا، جس کیٹیگری کا جہاں آپ کو ٹھہرایا جائے گا، وہاں پر آپ کو 2 نماز ظہر اور عصر کو قصر کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے مغرب کی نماز مکمل پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز قصر کر کے پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اور یہ چاہے مقیم ہو یا غیر مقیم ہو، یعنی چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا باہر سے کہیں سے آیا ہو، سب کے لیے قصر ہے، سب کے لیے قصر ہے۔ بعض لوگ اپنا تقوی بگاڑتے ہیں اور اپنی شیخی بگاڑنے کے لیے کہتے ہیں ہم تو بہت طاقتور یہاں عبادت کر رہے ہیں، ہم قصر کیوں کریں، ہم تو پوری پڑھیں گے۔ بے وقوفی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے سب کے لیے قصر کرنے کے لیے کہا، حاجی ہے قصر کرنا ہے۔ 4 نمازیں آپ کی ہو گئی مینا کے اندر 8 ذی الحجہ، فجر کی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی آپ کو مینا ہی کے اندر ادا کرنی ہے، مینا ہی میں ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ سورج نکلنے کے بعد 9 ذی الحجہ شروع ہو گیا، آپ کو فجر کی نماز کے بعد سورج نکل جانے کے بعد آپ کو وہاں سے کہاں کے لیے؟ عرفہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہو جائے، اوپر اٹھ جائے، اس کے بعد آپ کو مینا سے عرفہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے، اور زوال سے پہلے پہلے آپ کو عرفہ میں پہنچ جانا ہے، اور اس دوران آپ کو مسلسل تلبیہ پکارنا ہے۔ اور جب تک 8 ذی الحجہ کو پورے دن آپ وہاں پر رہے مینا کے اندر، کیا کرنا ہے؟ تو دعا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، ذکر و اذکار میں آپ کو لگے رہنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ وہاں جانے کے بعد بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ 2 4 مل کر کے یہاں وہاں کی جو ہے گپ شپ اور یہاں وہاں کی باتیں اور تیری میری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض تو ویسے بھی ہیں کہ جو انتہائی غلیظ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماں اور بہنیں آپس میں ایک دوسرے کی چغل خوریاں یا یہاں وہاں کی باتوں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ آپ کو پورے ٹائم حاجیوں کو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں لگے رہنا ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ یہاں وہاں کی باتیں کرنے سے بالکل دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے پہلے آپ کو، ہم سب کو جو بھی حاجی ہیں، ان کو عرفہ میں پہنچ جانا ہے۔ زوال سے پہلے پہنچنے کے بعد آپ زوال ہوتے کے ساتھ وہاں پر مسجد نمرہ میں خطبہ ہوگا، اس خطبے کو سننا ہے۔ اس خطبے کے سننے کے بعد اذان ہوتی ہے، اور ایک اذان 2 ظہر اور عصر کی جمع تقدیم کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز 2 اقامت کے ساتھ، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی قصر کر کے 2 رکعت کر کے ظہر کے وقت میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہم سب کو وہاں پر نماز ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کو جہاں موقع ملے، جبل رحمت ہے، پہاڑ جہاں پر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، وہاں موقع ملا، یا عرفہ کی کسی بھی حصے میں آپ کو موقع ملے، مسلسل آپ کو وہاں پر ٹھہر کر کے، رک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، الحج عرفہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو دراصل عرفہ ہی ہے، یعنی وقوف عرفہ، عرفہ میں ٹھہرنا، یہی حج ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ حج کے 4 ارکان ہیں، اس میں سے پہلا رکن تو احرام باندھنا۔ آپ اپنے ہوٹل سے جو احرام باندھ کر کے نکل رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلا رکن ہے حج کا۔ اگر رکن چھوٹا، رکن چھوٹنے پر حج فوت ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا رکن وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کو آپ کو زوال سے لے کر کے غروب آفتاب، سورج غروب ہونے تک، مغرب تک آپ کو عرفہ کے میدان میں رہنا ہے۔ یہ وقوف عرفہ یہ رکن ہے۔ اگر کسی نے رکن کو فوت کیا، اس کا پورا حج بیکار، برباد، اسے پھر دوبارہ ادا کرنا ہوگا اگلے سال، اس کو، یا جب زندگی رہے اسے دوبارہ یہ فریضہ اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا رکن ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک عرفہ کے میدان میں رہنا ہے۔ عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو غروب ہو جانے کے بعد اب آپ کو مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ مغرب کی نماز سے پہلے ہی آپ کو غروب ہوتے کے ساتھ عرفہ سے مزدلفہ کے لیے نکل جانا ہے، روانہ ہو جانا۔
عرفہ سے مزدلفہ جانے کے بعد آپ مزدلفہ پہنچ گئے، عشاء کے وقت میں آپ کو مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ مغرب کی مکمل 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر کر کے، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو لوگ اس طرح نہیں کرتے دراصل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں جانتے۔ اور یہ اتنی تفصیل سے گفتگو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے عمرے، ہمارے حج یہ ضائع نہ ہو سکے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی واقع نہ ہو۔ آپ کو، ہم سب کو 9 ذی الحجہ کی رات یعنی 10 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ کے اندر گزارنا ہے۔ غروب ہو گیا 9 ذی الحجہ کا، اس کے بعد مزدلفہ چلے جانا ہے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ نماز ادا کریں گے اور وہ بھی عشاء کے وقت میں ادا کریں گے۔ اب چونکہ 10 تاریخ آگے اگلا دن ہے اور اس دن کئی کام کرنے ہیں جو محنت لگنے والی ہے، شریعت نے آسانی دی کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے، نماز ادا کر لی، کھانا کھا لیا، اطمینان سے سو جائیے، آرام کر لیجئے، آرام کر لیجئے۔ کب تک کے لیے؟ آدھی رات ہو جائے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی آدمی بزرگ ہے، بوڑھا انسان ہے، اسی طرح سے کوئی اور پریشانی ہے، جن کو بھیڑ کثرت سے ہونے کی وجہ سے مینا پہنچنے کے لیے 10ویں تاریخ کو تکلیف ہوگی، آدھی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد آپ مینا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ پوری رات مینا میں مزدلفہ میں گزاریں اور 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھ کر کے جب سورج طلوع ہو اور اوپر اٹھ جائے، اس کے بعد آپ مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیے۔ مینا پہنچنے کے بعد 4 کام آپ کو کرنے ہیں، ان میں سے ایک حج کا اہم رکن ہے۔ 4 کام پہنچنے کے بعد آپ کو پہلے قربانی، پہلے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں۔ جمرہ عقبہ وہ مکہ کے سمت ہے جو سب سے بڑا، جس کو بڑا شیطان لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ تو جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور کنکریوں کی بھی سائز بتائی گئی کہ وہ چنے کے دانے کے برابر ہو، اتنے موٹے موٹے پتھر نہ ہو اور نہ ہی چپل اور جوتے۔ بیوقوفی کرتے ہیں لوگ اور باقاعدہ اس کو شیئر کر کے لوگ سے سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے دین اور اللہ کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگ، جو نعوذ باللہ دوڑ دوڑ کر کے سوچتے ہیں یہاں شیطان مل گیا، مار کر کے اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہاں پر ہمیں حج کے جو ارکان اور اس کی جو واجبات ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ تو جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنا ہے، ہر کنکری کو مارتے ہوئے پھینکتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ ایک کو مارا، 7 کو ایک ساتھ نہیں مار دینا ہے، تھوڑی تھوڑی، ایک پھر 2 3 اس طرح سے 7 مرتبہ 7 کنکری کو اس کے اندر پھینکنا ہے۔ وہ ایک دائرہ بنایا گیا ہے، اس کے اندر آپ کو اس میں پھینک دینا ہے۔ یہ طریقہ ہے جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کا، یہ پہلا ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنا ہے، دوسرا کام۔ تیسرا کام حلق کرنا ہے، بال کو نکال دینا ہے، یا تو کٹا بھی سکتے ہیں، تقصیر بھی کر سکتے ہیں، حلق بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 کام آپ کے ہو گئے، یا ان میں سے صرف 2 کام ہو گئے تو آپ تحلل اول یعنی آپ آزاد ہو گئے، آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں۔ جو آپ نے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کو ہوٹل سے باندھا تھا، پہنا تھا، آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں 2 کام ہو جانے کے بعد۔ 4 کام کرنے ہیں، ان میں سے نمبر 1 پہ جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، اور نمبر 3 حلق کرنا، اور چوتھا کام مینا سے آپ کو طواف افاضہ کے لیے پھر آپ کو مکہ آنا ہے، حرم میں آنا ہے، اور حرم میں آ کر کے آپ کو وہی 7 چکر جو آپ نے عمرے میں کیے تھے جس طرح سے ویسے ہی کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے۔ طواف میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اسے طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی حج کا رکن ہے۔ یہ بھی حج کا کیا ہے؟ رکن ہے۔ 3 رکن ہو گئے، احرام باندھنا ہوٹل سے 8ویں ذی الحجہ کو، نمبر 2 وقوف عرفہ میں ٹھہرنا، یہ رکن ہے، اور تیسرا رکن طواف افاضہ کرنا۔ یہ 3 رکن ہو گئے۔ طواف افاضہ، یہ 4 کام آپ کو 10 ذی الحجہ کے دن کرنے ہیں۔ 4 کام کرتے کے ساتھ آپ مکمل آزاد ہو گئے۔ اب آپ تمام کام کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے اوپر پابندیاں تھیں وہ ساری پابندیاں آپ کی اب ختم ہو گئی۔ اب آپ 4 کام کر چکے 10 ذی الحجہ کو، اور اس سلسلے میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ چونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو طواف افاضہ میں
صبح سے شام تک میں نہیں ہو پاتا تو کہا گیا کہ 11 کی فجر سے پہلے پہلے طواف افاضہ مکمل کر، 11 تاریخ کی فجر سے پہلے پہلے 10 تاریخ کی صبح سے لے کر کے 11 کی فجر تک آپ طواف افاضہ کر سکتے ہیں، 7 چکر لگانا ہے۔ 7 چکر لگانے کے بعد جو طواف حج تمتع کر رہے ہیں ان کو اگلا کام سعی بھی کرنا ہے، صرف طواف ہی نہیں کرنا، طواف کے بعد 2 رکعت وہیں مقام ابراہیم کے پیچھے، اس کے بعد 7 چکر سعی لگانا ہے، سعی کرنی 7 چکر۔ اور یہ حج کا چوتھا رکن ہے، یہ حج کا کون سا رکن ہے؟ چوتھا رکن ہے۔ اگر کسی نے سعی نہیں کی، صرف طواف افاضہ کر کے آ گئے تو ان کا ایک رکن فوت ہو گیا، حج ختم، حج کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کن کے لیے؟ حج تمتع کرنے والے کے لیے۔ حج قران کرنے والے کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ جب وہ عمرہ کی نیت کر رہا تھا اور عمرہ کے ارکان ادا کر رہا تھا، اس وقت اس نے سعی کر لی تو اس وقت وہ نیت کر لے کہ یہ میں حج کی اور عمرے دونوں کی سعی کر رہا ہوں، ایک سعی میں 2 کی نیت، حج اور عمرے کی۔ کون؟ حج قران والے۔ اس کے بعد انہیں 10 ذی الحجہ کو صرف طواف افاضہ کرنا ہے، سعی نہیں کرنی ہے حج قران کرنے والے کو، لیکن حج تمتع کرنے والے کو سعی کرنا ضروری ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے، اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، مسند احمد کی روایت ہے، سعی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سعی کو لکھ دیا ہے۔ تو سعی کرنا یہ چوتھا رکن ہے حج کا، یہ ضروری ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا حج فوت ہو جائے گا۔ 4 رکن ہو گئے، احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ میں ٹھہرنا، نمبر 3 وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، اور نمبر 3 طواف افاضہ کرنا، اور نمبر 4 طواف افاضہ کے بعد سعی کرنا۔ یہ 4 رکن حج کے ہیں۔ اگر آپ نے رکن مکمل کر لیا آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ کو مکمل ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر رکن میں سے کوئی بھی ایک رکن فوت ہوا، چاہے وہ حج کا ہو یا عمرے کا، آپ کا حج اور عمرہ ختم ہو گیا، فوت ہو گیا، اب اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا، نہ ہی فریضہ ساقط ہوگا، اگلے سال یا کبھی بھی آپ کو موقع ملے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ 10 تاریخ تک کے سارے کام آپ کے ہو گئے، اب آپ مکمل آزاد ہو گئے، حلال ہو گئے۔ اب آپ کو 11، 12، 13 تاریخ پھر آپ کو طواف افاضہ اور سعی کر کے مینا میں آ جانا، ہوٹل میں نہیں جانا ہے، اپنے مینا میں جہاں خیمے لگے ہوئے اپنے اپنے خیمے میں چلے جائیے، اور کیا کریں گے؟ ذکر و اذکار، دعائیں، اللہ رب العزت سے جو مانگنا ہے مانگیے، اب اپنا زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں گزاریے وقت۔ 11، 12، 13 تاریخ کو، 11، 12، 13 تاریخ، 3 تاریخ ان کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ ان ایام میں زوال کے بعد، یاد رکھیں گے، زوال کے بعد آپ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ، جمرہ ثالثہ، تینوں کو کنکریاں مارنا ہے 7 ٹوٹل 21 کنکریاں مارنی ہے، اور سب کو مارنے کا وہی طریقہ جو ہم نے 10ویں تاریخ کو کیا تھا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے کتنے؟ 7 کنکریاں تمام کو مارنا ہے، لیکن ترتیب ضروری ہے، جو لوگ ترتیب نہیں کریں گے ان کا واجب چھوٹ جائے گا۔ میں ابھی آخر میں واجب بتانے کے بعد اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو ترتیب کیا ہے؟ پہلے آپ کو جمرہ اولا کو مارنا ہے، جس کو لوگ چھوٹا شیطان بولتے ہیں اپنی زبان میں، پھر بیچ والے کو 7، اس کے بعد تیسرے جمرہ عقبہ جس کو 10ویں تاریخ کو مارا تھا اس کو مارنا ہے، 7 کنکریاں، اس کو 7، اس کو 7۔ یہ ترتیب ضروری ہے، چھوٹے پھر درمیان پھر بڑے، تینوں کو ایک حساب سے ترتیب سے 7 کنکریاں مارنا ہے۔ کب مارنا ہے؟ 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، یہ ذی الحجہ کی 11، 12، 13۔ اور کب مارنا ہے؟ زوال کے بعد، ظہر کے یعنی زوال ہو جائے اس کے بعد آپ کو یہ کنکریاں مارنی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پہلے جمرہ اولا کو ماریں گے، مارنے کے بعد 7 کنکریاں ہو گئی، آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کر کے دعا کر لیجیے، وہاں دعا کرنا ثابت ہے، مسنون ہے۔ پھر اگلے دن اگلے کو مارا، دوسرے کو جمرہ ثانیہ کو، پھر آپ دعا کر لیجئے 7 کنکریاں مارنے کے بعد سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ تیسرے کو مارنے کے بعد، جمرہ عقبہ کو مارنے کے بعد کوئی دعا ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، وہاں آپ کو دعا نہیں کرنی ہے، اور یہی ترتیب 3۔ اور ایک مسئلہ، اس کے بعد اپنی بات جو ہے یہاں کی ختم ہو جائے گی، وہ یہ کہ اگر کوئی حاجی 12 تاریخ کو اپنے گھر جانا چاہتا ہے، 12 تاریخ کو، 12 ذی الحجہ کو، تو اسے چاہیے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے
12 ذی الحجہ کی وہ مینا کو چھوڑ دے، مینا کو چھوڑ دے۔ اگر وہ غروب ہو گیا تب تک ہے تو پھر 13 کو رکنا پڑے گا، اور 13 کو زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہوگی تینوں کو۔ اور یاد رکھیں یہ جو 11 12 13 تاریخ کو جو کنکریاں مارنی ہے زوال سے لے کر کے غروب تک، بس اس درمیان میں مارنا ہے۔ کوئی سوچے نہیں پورے 11 تاریخ کو کبھی بھی 12 تاریخ کو کبھی بھی مار سکتے، نہیں، زوال سے لے کر کے غروب کے درمیان، مغرب کے درمیان تک کے وقت میں آپ کو اس کو مار لینا ہے، اس کے بعد ختم۔ اور اس کے بعد سمجھ لیجئے آپ نے 13 تک کا یہ سارا کام کر لیا، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب آپ چاہے مکہ میں رہیے، آپ وہاں نماز پڑھیے، طواف کریے، اس کے بعد کوئی حج نہیں، اس کے بعد کوئی عمرہ نہیں۔ جو لوگ قریب قریب کی میقات پر جا کر کہتے ہیں ہم اپنے ابا کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ حج عمرہ کریں گے جا کر کے چھوٹی چھوٹی میقاتوں پر جا کر کے، یہ غلط ہے، غیر مسنون عمل ہے، غیر مشروع ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ایک مرتبہ ایک ہی عمرے کی نیت ہوگی، ایک مرتبہ ایک ہی حج کی نیت ہوگی، کوئی ڈبل کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کا حج مکمل ہو گیا، 8ویں تاریخ کو جب آپ نے حرام باندھا تھا وہاں پر حجن کا آپ نے نیت کرنا ہے، لبیک حجن کہہ کر کے، آپ کی پوری تفصیل آپ آگے۔ اب آپ جو ہے مکہ میں رہیے چاہے مدینہ میں، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی بڑی گڑبڑیاں اور خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اور فلاں چیز بھی ارکان میں سے فلاں میں سے کچھ بھی نہیں۔ مدینہ کا کوئی تعلق حج اور عمرے سے نہیں ہے، سارا کام آپ کا مکہ میں ہے۔ اور جلدی میں آپ کے سامنے واجبات بتا دیتا ہوں۔ ارکان چھوٹے تو ساری چیزیں ختم۔ واجبات کیا ہیں؟ واجبات یہ ہیں، حاجی کے لیے میقات سے احرام باندھنا، چادر اوڑھنا، جہاں میقات پہنچا ہے وہاں پر اس کو چادر باندھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حاجی میقات پر چادر پہننا اوڑھنا بھول گیا تو اس کا ایک واجب چھوٹا، اور واجب چھوٹنے پر ایک بکری کو ذبح کرنا پڑے گا، دم دینا پڑے گا، اس کو دم کہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا واجب، دن میں وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر کے مغرب تک آپ کو ہر حال میں ٹھہرنا ہے، یہ واجب ہے۔ مغرب سے پہلے کوئی عرفہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ایک بکری ذبح کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے تیسرا واجب، ایام تشریق 11 12 13 تاریخ تک آپ کو مینا ہی میں ٹھہرنا ہے، رات گزارنا ہے۔ اگر کوئی آدمی دن میں ٹھہرا اور رات گزارنے کے لیے ہوٹل چلا گیا، کہیں اور گھومنے کے لیے چلا گیا، تو اس کو ایک واجب چھوٹنے پر دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح نمبر 4، مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ کو آدھی رات تک، جیسا کہ میں نے بتایا آدھی رات سے پہلے اگر کوئی مزدلفہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ایک دم دینا پڑے گا، چونکہ واجب چھوٹا ہے۔ ترتیب سے کنکریاں، میں نے بتایا کہ 11 12 13 تاریخ کو اولا ثانیہ ثالثہ، اولا ثانیہ ثالثہ، یہ ترتیب ہے، اسی ترتیب سے مارنا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے اس کو چھوڑا تو اس کے اوپر ایک دم ہے۔ اسی طرح سے 5واں، حلق یا تقصیر کرنا، کس تاریخ کو؟ 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو۔ اگر کسی نے نہیں کیا، حلق اور تقصیر کرنا بھول گیا 10 ذی الحجہ کو، تو پھر اسے ایک دم دینا پڑے گا۔ اور آخری اور 7واں جو واجب ہے وہ طواف وداع۔ یہ طواف وداع کیا ہے؟ یہ حاجی اپنا حج مکمل کر لے، سارے کام سے فارغ ہو جائے، اب اس کو یا تو انڈیا آنا ہے، یا تو مدینہ جانا ہے، یا کہیں اور ملک میں جانا ہے، تو اب وہ چند گھنٹے پہلے جا کر کے عمرہ مکہ میں حرم میں جا کر کے طواف کر لیں، 7 چکر، وہی طریقہ جو ہم نے عمرے میں بتایا اسی طریقے سے 7 چکر کر لیں اور ایک طواف ہو گیا، اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ واجبات ہے، اگر کسی کا طواف وداع چھوٹا ہے تو یہ واجب چھوٹنے پر اسے ایک بکری دینا پڑے گا۔ ماں اور بہنوں کے لیے گزارش یہ ہے، اگر کوئی ماں اور بہن حائضہ ہو جائے، اس کو حیض آ جائے، تو پھر اسے خالی طواف نہیں کرنا، باقی سارے کام، سارے ارکان وہ حیض کی حالت میں کر سکتی ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ آج کل تو وہ سیفٹی والے سارے کام آ گئے ہیں جس سے کہ گندگی نہیں ہو سکتی، پیڈ وغیرہ کا استعمال کر کے طواف بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اور مقدس گھر ہے بیت اللہ، اس کا احترام کرنا چاہیے، لہذا کنکریوں کے طواف کے سلسلے میں کہا کہ وہ بعد میں کر لیں، جیسا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ جو حج قران اور حج تمتع کرنے والے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کرتا اسے پھر ایک دم بھی دینا پڑے گا اور قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح سے یہ 7 واجبات ہیں جو اگر واجب چھوٹتا ہے تو ایک دم، اور اگر رکن چھوٹتا ہے تو پورا رکن چھوٹنے کی صورت میں حج اور عمرہ فوت ہو جائے گا۔ یہ پوری ترتیب تھی جو میں نے آپ کے سامنے حج عمرے کی پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حجاج کرام اللہ تعالیٰ تیرے گھر کا سفر کرنے والے ہیں
انہیں اللہ اخلاص، للہیت، توحید اور تمام چیزیں نصیب فرما، کیونکہ حج کا پورا خلاصہ توحید پر قائم ہے۔ اللہ ان سب کو موحد بنا دے، جو موحد ہے ان کو اور مزید ان کی توحید کو مضبوط فرما دے۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔